بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جس صحابیہ کا تذکرہ ہم کرنے جا رہے ہیں، ان کا تعلق ان عظیم خواتین کے ساتھ ہے جو آفاقی شہرت اور عظیم الشان کارناموں کو سر انجام دیتی رہیں۔ اس جلیل القدر خاتون کی کنیت ام سلیم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم و خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ تھیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت میری عمر 10 سال تھی۔ میری والدہ محترمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ بیٹا انس آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیا اور اس کی کنیت ابو حمزہ رکھ دی۔ اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بہت ہی پیارے انداز میں محبت اور شفقت سے یوں کہہ کر بلایا کرتے تھے، ارے دو کانوں والے ذرا ادھر تو آؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے کثرت سے مال، اولاد اور رزق اور برکت کی دعا بھی کی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی خالہ تھیں۔ اس اعتبار سے یہ دونوں معززات صحابیات بڑی ممتاز دکھائی دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی مکہ معظمہ میں ہی تھے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرنے کی سعادت مدینہ منورہ میں حاصل کی۔ اس کا اسلام قبول کرنا اس کے خاوند مالک بن نضر کے لیے بڑا ہی تکلیف دہ اور آوازاری کا باعث بنا ہوا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ تو بے دین ہو گئی ہے، اور حضرت ام سلیم کہتی کہ میں بے دین نہیں ہوئی بلکہ میں ایمان لائی ہوں۔ یہ اپنے بیٹے انس رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلسل کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کی تلقین کرتی رہتی تھیں، یہاں تک کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روانگی کے ساتھ یہ کلمہ پڑھنے لگتے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ پرامن رویہ اس کے خامد مالک بن نضر کے لیے سہان روپ بنا ہوا تھا۔ وہ اکثر بڑبڑاتے ہوئے کہتا، میرے بیٹے کو تم نے خراب کر دیا ہے، اور بلکہ تم نے تو اسے برباد بھی کر دیا ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر کہا کرتی تھیں کہ میں نے اس بیٹے کو خراب نہیں کیا اور نہ ہی میں نے اس بیٹے کو برباد کیا ہے۔ جب وہ مایوس ہو گیا تو تنگ آ کر کہنے لگا کہ جاؤ جو تم جی میں آئے کرو، تم ماں بیٹا جو مرضی کرو، میں تمہارے اندر دخل اندازی نہیں کرنے والا۔ یہ بات کہہ کر وہ خود گھر سے نکل گیا اور ملک شام کی طرف چلا گیا۔ مالک بن نضر جب ملک شام میں پہنچا، وہاں اس کے دشمنوں نے اسے قتل کر دیا۔ پھر جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جوان ہوئے تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس نے نکاح کا پیغام حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا، اور پھر دوبارہ اس نے پیغام بھیجا تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے فرمایا، میرے لیے یہ مناسب نہیں ہے
کہ میں کسی مشرک کے ساتھ شادی کروں۔ اے ابو طلحہ، کیا آپ کو یہ بات معلوم نہیں کہ تم خود ہی اپنے ہاتھوں سے لکڑی کے خدا بناتے ہو، اور پوجا پاٹ کے بعد جب کھانا تیار کرنا ہوتا ہے تمہیں جلانے کے لیے کوئی لکڑی نہیں ملتی تو تو انہی خداؤں کو ایندھن کے طور پر چولہے میں ڈال دیتا ہے اور اس کی راکھ بن جاتی ہے۔ کیا یہ خدا ہے کوئی جو فائدہ تمہیں نہیں دے سکتے؟ آخر تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا تمہاری عقل گھاس چرنے گئی ہے؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے اس موضوع پر کھل کر بات کی، اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جبکہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے بڑے غور سے ان کی باتیں سنتے رہے، ان کی باتوں کو دل پر اثر انداز کیا اور بوجھل پاؤں اٹھاتے ہوئے اپنے گھر کی طرف واپس چلے گئے۔ گھر پہنچتے ہی وہاں سے پھر واپس لوٹے، لیکن جب آئے اس دفعہ نور اسلام ان کی آنکھوں کے درمیان چمکتا دمکتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے بڑے ہی دھیمے لہجے میں ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، آپ نے جو باتیں کی میرے دل کو بہت گہرے انداز سے لگی ہیں، اس لیے میں نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ صورتحال دیکھتے ہوئے فرمایا، میں آپ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور آپ کا آج اسلام قبول کرنا ہی میرے لیے حق مہر تصور ہوگا۔ اس دلچسپ داستان کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ ثابت البانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ہم نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا سے بہتر حق مہر آج تک نہیں دیکھا اور نہ ہی سنا ہے۔ اس نے اسلام کو اپنے لیے حق مہر قرار دیا۔ واہ سبحان اللہ! اس انداز فکر کے کیا کہنے ہیں کہ حضرت ام سلیم نے یہ ریکارڈ قائم کر دیا کہ اس نے اپنے حق مہر میں اسلام کو لیا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا حسن، صبر، قوت ایمان، یقین کامل اور حسن توکل کے اعتبار سے درجہ کمال تک پہنچی ہوئی تھی۔ اس حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ محترمہ کے بارے میں یہ ایمان فروز واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے میرا ایک چھوٹا بھائی تھا جس کی کنیت ابو عمیر رکھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی ہی شفقت بھرے انداز کے ساتھ اس کے ساتھ خوش نما طریقے سے پیش آیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے خوش کرنے کے لیے فرمایا کرتے تھے، اے ابو عمیر تیری چڑیا کا کیا بنا؟ ایک دفعہ ایسا ہوا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سفر پر تھے، چھوٹا بھائی عمیر بیمار ہوا اور فوت ہو گیا۔ امی جان نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے چارپائی پر لٹایا اور اسے چادر سے ڈھانپ دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری امی جان نے سب سے کہہ دیا کہ ابو طلحہ آئے اس کو نہیں بتانا کہ بیٹا ہمارا فوت ہو چکا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر تشریف لائے بیٹے کا پوچھا، انہیں بتایا کہ پہلے سے زیادہ سکون میسر کر رہا ہے۔ پھر ان کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا، انہوں نے کھانا تناول کیا، انہیں سفر کی تھکان اتارنے کے پورے مواقع فراہم کیے گئے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ اب میرا خاوند کچھ سکون میں ہے تو انہوں نے کہا، اے ابو طلحہ کیا تم مجھے بتاؤ کہ اگر کسی کے پاس امانت رکھی گئی ہو تو کوئی اس امانت کو واپس لینے آئے تو کیا اس کی امانت واپس کر دینی چاہیے یا کہ نہیں؟
حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کی امانت تمہارے پاس ہو، وہ امانت لینے آئے اور تم اسے امانت واپس نہ کرو، بلکہ اسے فوری طور پر امانت واپس کر دینی چاہیے۔ یہ جواب سنتے ہی اس نے اپنے خاوند ابو طلحہ سے کہا دیکھیے یہ بیٹا ہمارے پاس اللہ کی امانت تھی، اس نے واپس لے لی۔ یہ خبر سنتے ہی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور کہنے لگے کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ صبح ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ کو دیکھتے ہی فرمایا اللہ تعالی نے تمہاری اس رات کو بابرکت بنا دیا ہے۔ اس شب بسرا کے نتیجے میں اللہ تعالی نے ان کو بیٹا عطا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اسے گڑتی دی اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عظیم خاتون کو زخمیوں کو پانی پلانے اور ان کی مرہم پٹی کرنے کے لیے غزوات میں شرکت کی اجازت عنایت کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر انصاری خواتین کو زخمیوں کے علاج، معالجے اور انہیں پانی پلانے کی خدمات سر انجام دینے کے لیے غزوات میں شریک ہونے کی اجازت عطا کیا کرتے تھے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا غزوہ احد میں شریک ہوئیں اور بڑے ہی اہم فرائض سر انجام دیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احد کے دوران میں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا اپنی پیٹھ پر مشکیزہ اٹھائے ہوئے زخمیوں کو پانی پلا رہی تھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خیبر کے لیے روانہ ہوئے تو یہ بھی جہاد کا اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئیں۔ غزوہ حنین میں تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی جرت شجاعت کا اظہار بڑے ہی کمال انداز میں کیا۔ وہ اس طرح کہ ایک خنجر اپنی کمر کے ساتھ باندھ لیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس خنجر ہے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خنجر اپنے پاس اس لیے رکھا ہے اگر کوئی دشمن میرے قریب آیا تو میں اس کا پیٹ پھاڑ دوں گی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا فضائل کے اعتبار سے بڑی مشہور و معروف خاتون تھی۔ خیر و بلائی کے ہر کام میں اس کا حصہ دکھائی دیتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کو جنت کی بشارت بھی ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو مجھے چلنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ اہل جنت نے بتایا کہ یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ صحابیات میں بڑے بلند مقام پر فائز دکھائی دیتی ہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے حق میں اتنی دعائیں کی مجھے مزید دعا کروانے کی کبھی ضرورت محسوس تک نہ ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے محلے سے گزرتے تو رسول اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر ضرور تشریف لے جاتے اور سلام کہتے، اور بعض اوقات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر لیٹ جایا کرتے اور آرام فرماتے۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر دوپہر کے وقت تشریف لائے اور چمڑے کی چٹائی پر لیٹے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیند آ گئی۔ آپ کے جسم مبارک سے پسینہ بہہ کر چٹائی پر جمع ہونے لگا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے پسینہ برتن میں ڈالنا شروع کر دیا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلیم، یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگیں، یہ بابرکت پسینہ محفوظ کر رہی ہوں تاکہ اسی خوشبو میں ملا کر استعمال کیا کروں گی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے اس مشکیزے کا منہ کاٹ کر اپنے پاس محفوظ کر لیا، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ لگا کر پانی پیا تھا۔ یہ بھی ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چند بال بھی اسے دیے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں اس قسم کے بہت سارے واقعات منقول ہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا اس اعتبار سے بڑی خوش نصیب خاتون تھیں کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری اور آپ کے احکام پر عمل پیرا ہونے میں کامل یکسوئی کا انداز اپنایا۔ حضرت ام معاذ انصاریہ اس کی تعریف کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین سے بیعت لیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دیکھنا تم میں سے کوئی نوحہ نہ کرے تو اس پر پوری وفاداری کے ساتھ اگر کسی نے عمل کیا تو ان میں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں مشہور و معروف علماء کے تاثرات کچھ یوں ہیں۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ایک دانش مند خاتون تھیں، اور حضرت علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلیم فاضل صحابیات میں سے تھیں۔ یہ وہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا تھیں کہ جنہیں اللہ تعالی نے بہت زیادہ اپنی خصوصیات سے نوازا تھا۔ اللہ تعالی ان سے راضی ہو گئے اور یہ اپنے اللہ سے راضی ہو گئیں اور ان کی جنتوں میں داخل ہو گئیں۔